بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات۔ سکون پانے کے لیے سکون دینا بھی انتہائی ضروری ہے۔ جب ہم کسی کے چہرے پر مسکراہٹ کا باعث بنتے ہیں، کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ نگران وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، ملکی سیاسی صورتحال پر غور، جبکہ بجلی بلوں پر وزارت توانائی کی سفارشات پر بھی غور کیا گیا، جبکہ ملکی سیاسی صورتحال پر بھی ڈسکشن کریں گے۔ اور ان ٹاپکس پر ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار خالد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار جاوید فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ خالد قیوم صاحب، کل ایک اہم اجلاس ہوا نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کی زیر صدارت، جس میں کیونکہ بجلی کے بلوں میں اضافے پر جو ہے بہت مختلف مقامات پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، تو کس طریقے سے عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے، ان سفارشات پر غور کیا گیا؟ دیکھیے کہ وزارت توانائی کی طرف سے بجلی کے بلوں کے معاملے پر ریلیف دینے کے لیے جو ہیں وہ تجاویز وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پیش کی گئیں، جن پر غور و خوض ہوا، جن پر بات چیت ہوئی، مشاورت ہوئی۔ لیکن اس حوالے سے فیصلہ کیا گیا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو فریم ورک طے ہوا ہے، جو معاہدہ جو ہے وہ طے ہو چکا ہے، جس پر عمل درآمد چل رہا ہے، اس کی روشنی میں جو ہے وہ ریلیف جو ہے اس کے معاملات جو ہیں وہ طے ہوں گے، اور اس حوالے سے جو ہے جو ریلیف کے اقدامات ہیں ان کو آئی ایم ایف کو بھی جو ہے اس حوالے سے اعتماد میں لیا جائے گا، اور اس حوالے سے ہمارے جو وفاقی وزیر خزانہ ہیں ان کے جو ہے بات چیت آئی ایم ایف کے ساتھ اس حوالے سے چل رہی ہے، اور جلد ہی اس حوالے سے ریلیف کے جو اقدامات ہیں ان کا جو ہے وہ اعلان یقیناً جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جو اگست اور ستمبر کے جو بجلی کے بل آئیں گے ان میں آپ کو ایک ریلیف کا ایک پہلو جو ہے قسطوں کے حوالے سے، لیکن وہ آئی ایم ایف کے ساتھ مشروط کی گئی ہے۔ کئی قسم کی پرپوزل ہیں، لیکن دیکھیے کہ یہ سارا جو معاملہ ہے، یہ سارا جو ایشو ہے، اس میں دراصل تین جو بنیادی چیزیں ہیں وہ بڑی اہم ہیں جو اس ساری صورتحال کا جو ہے موجب بنی ہیں۔ ایک تو اس میں ٹیرف ہے نمبر 1، اس کے ساتھ جو ہے تھیفٹ کا ایشو ہے، اور اس کے ساتھ اوور بلنگ کا ایشو ہے۔ یہ تینوں جو ایشو ہیں اس معاملے میں جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ایک بڑا مسئلہ ہے اس حوالے سے وہ آپ جانتے ہیں کہ جو ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن میں جو نقصانات ہیں، جن کا حجم جو ہے وہ 520 ارب تک جو ہے وہ پہنچ چکا ہے، ان کو خاتمہ جو ہے وہ بھی ضروری ہے، تاکہ جو ہے وہ شہریوں پر، صارفین پر جو ہے وہ بوجھ جو ہے وہ کم سے کم بنے۔ اور سب سے جو بڑی بات ہے کہ یہ سارا ایشو، سارا معاملہ جو زیادہ بل آ رہے ہیں لوگوں کے، اس کی بنیاد کیا تھی؟ میں وہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی جو بنیاد تھی وہ بدقسمتی سے پی ٹی آئی کے سابق دور حکومت میں جو سرکولر ڈیٹ تھا، وہ سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ 2500 ارب تک جو ہے وہ پاور سیکٹر کا پہنچا دیا گیا۔ اسی طرح گیس کے شعبے کے اندر جو ہے کبھی سرکولر ڈیٹ کا نام ہی ہم نے نہیں سنا تھا، اس میں بھی 1500 ارب تک پہنچا دیا گیا۔ اور اس کا پھر ہوا یہ کہ اس کا سارا بوجھ جو ہے وہ صارفین پر جو ہے، بجلی کے صارفین پر جو ہے وہ پڑ رہا ہے۔ جب آئی ایم ایف کے ساتھ آج یہ معاہدہ ہوا کہ پاکستان جو ہے، یہ بھی پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ہی یہ معاہدے میں یہ شرائط شامل ہوئی تھیں کہ سرکولر ڈیٹ کو جو ہے وہ کم کیا جائے گا، اور کم کرنے کے لیے پھر ظاہر ہے ٹیرف جو ہے اس کو بڑھایا جائے گا۔ تو آج پاکستان کے 24 کروڑ عوام جو ہے وہ جو معاہدہ جو ہے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ہوا تھا، اس میں جو سخت شرائط بھی کیا گیا، اور پھر بدقسمتی سے سابق وزیر اعظم نے، چیئرمین پی ٹی آئی نے، جب ان کو علم ہوا کہ ان کی حکومت جانے والی ہے، تو پھر انہوں نے پاکستان کی اکانومی کو اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کے طور پر جو ہے وہ استعمال کیا،
اور جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ تھا اسے انحراف کیا، جس کے نتیجے میں پھر جو ہے وہ پاکستان کو، حکومت پاکستان کو مزید جو ہے اعتماد بحال کرنے کے لیے سخت شرائط جو ہیں وہ ماننا پڑی، اور اس کا خمیازہ جو ہے پاکستان کے عوام جو ہیں اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت کی جو اقتصادی پالیسیاں تھیں ان کی وجہ سے بھگتنا پڑا۔ جاوید فاروقی صاحب، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، اور اہم ایشو جو آج کل چل رہا ہے وہ بجلی کے بلوں کے حوالے سے، اس پر بھی جو ہے مختلف سفارشات پر غور کیا گیا کہ کس طریقے سے عوام کو ریلیف دیا جائے۔ جی ہاں، دیکھیں یہ معاملہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ نگران حکومت تو آئی ہے انتخابات کے انعقاد کے لیے، وہ ایک ٹرانزیشنل ایک پیریڈ ہے، اور اس دوران انہوں نے ڈے ٹو ڈے میٹرز جو ہیں وہ دیکھنے ہیں، لیکن اس دوران جو بجلی کے بل آ گئے ہیں وہ بلا شبہ بڑے ہوشربہ بل ہیں، اور انہوں نے عام آدمی کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ باہر نکلے، اور وہ پتہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے اس عام آدمی میں۔ دیکھیں میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، ہم سب جو ہیں اس سے افیکٹ ہوئے ہیں۔ تو وزیر اعظم نے اس حوالے سے فوری جو اجلاس کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت کی ایک کنسرن جو ہے اس کے اوپر انہوں نے شو کیا اور مسلسل اجلاس کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ جیسے ان کی ایک بات ہے کہ اگر بجلی، اگر میرے کمرے کا اے سی بند ہونے سے بھی کچھ ٹھیک ہوتا ہے تو بے شک وہ بھی بند کر دیں آپ۔ تو جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ کیسے ٹھیک ہوگا، تو یہ ایک بڑا کمپلیکس معاملہ ہے۔ جو آپ کا انرجی سیکٹر ہے، جو بجلی کا معاملہ ہے، اور مجموعی طور پر انرجی سیکٹر جس میں گیس بھی آ جاتی ہے، جس میں پیٹرول بھی آ جاتا ہے، اور بجلی، یہ تمام انرجی سیکٹر ہے، یہ پاکستان کے اندر انفیکٹ بہت اوور دا ایئرز بہت کمپلیکس ہو چکا ہے، بہت پیچیدگی اس کے اندر آ چکی ہے۔ مثلا ایک یہ ہے سب سے بنیادی بات جو سمجھنے والی یہ ہے کہ بجلی پیدا کیسے ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں بجلی جو پیدا ہو رہی ہے اس کا آپ یہ سمجھے کہ مور دین 50% یا 60% جو بجلی ہے وہ امپورٹڈ فیول سے ہو رہی ہے۔ مثلا وہ فرنس آئل سے پیدا ہو رہی ہے، وہ اگر گیس سے پیدا ہو رہی ہے تو ایل این جی سے پیدا ہو رہی ہے جو درآمدی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ کول جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے ہمارے بعض جو، اور وہ بھی امپورٹڈ کول استعمال ہو رہا ہے۔ مہنگے ذرائع سے مین ذرائع جو ہیں وہ تھرمل پاور کے ہیں، تھرمل پاور کا شیئر جو ہے وہ زیادہ ہے، اور وہ سارے کا سارا ہم امپورٹڈ فیول کے ذریعے پیدا کرتے ہیں۔ اب جب ہم کوئی بھی فیول امپورٹ کرتے ہیں تو وہ ڈائریکٹلی جڑا ہوا ہے ڈالر کے ساتھ، تو جو ڈالر کی آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 1.5-2 سال کے اندر جس طرح سے ڈالر کی قدر بڑھی ہے اور ڈیویلیوشن ہوئی ہے پاک روپے کی، اسی طرح سے آپ کا امپورٹ بل بھی بڑھتا گیا ہے۔ کیونکہ ٹریڈ تو ڈالر میں ہو رہی ہے نا، جی ہاں، پیمنٹ تو آپ کی ڈالر میں ہو رہی ہے۔ یہی ایک ریزن ہے آپ کی اکانومی کے بھی نیچے جانے کا۔ اب ہمارے جو ماہرین بیٹھے ہیں، ہم تو خیر کوئی اکنامک ایکسپرٹ نہیں ہیں، لیکن جو اکنامک ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اسی کے اوپر سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ایک ایسا بلیک ہول ہے ہماری اکانومی کا جو تمام وسائل کھا رہا ہے۔ یعنی آپ اس کے اندر پیسہ خرچ کر رہے ہیں لیکن وہاں سے آ کچھ نہیں رہا۔ جیسے دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو گھاٹے کا سودا یا گھاٹے کا کاروبار جو حکومت کو کرنا پڑ رہا ہے وہ بجلی کا ہے۔ صحیح کہ آپ 40 روپے پھر اب ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ میں بھی یہ خالد صاحب اور جاوید فاروقی صاحب اس ساری صورتحال کو بھی دیکھنا ہے کہ جب آپ 40 روپے کا یونٹ پروڈیوس کر رہے ہیں تو آپ دے رہے ہیں 15 روپے میں، 18 روپے میں۔ جب یہ چیزیں جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ یہ خسارہ جب بڑھتا جاتا ہے تو یہی آپ کی اکانومی کو ڈیفیسٹ کی طرف لے کر جاتا ہے، اور یہی چیزیں جو ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھ کر طے ہوئی ہیں، اور وہیں پر یہ چیزیں طے ہوئی کہ کس طرح سے اس کو اوورکم کیا جائے۔ تو اس کے لیے آپ کو بجلی کی جو بیس پرائس تھی اسے بڑھانا پڑا، جو وجہ سامنے آ رہی ہے۔ لیکن اب پرائم منسٹر کے ساتھ جو میٹنگز ہوئی ہیں اس میں اس کے کئی حل، جو کچھ مختلف تجاویز جو سامنے آئی ہیں تو اس کے کئی تجاویز 400 یونٹ تک ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے 400 یونٹ کا مطلب یہ ہے کہ 400 یونٹ گرمیوں کے موسم میں استعمال کرنے والا جو ہے نا وہ ایک عام آدمی ہے، جس کے گھر میں کیا ہوگا کہ تنخواہ دار بندہ ہوگا یا چھوٹا موٹا کاروباری ہوگا، جس کے گھر میں ایک فریج ہوگی، ایک ٹی وی ہوگا، پنکھے وغیرہ ہو گئے، وہ 300-400 یونٹ استعمال کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو اس کو ایک لائف لائن کنزیومر جسے کہتے ہیں، پہلے تو اسے پروٹیکٹ کیا جائے۔ تو اس کے لیے ایک پلان تیار کیا گیا ہے کہ اس کو کس طرح سے بجلی کی بلوں میں قسطیں کی جائیں،
یا کچھ ایسے سرٹن ٹیکسز یا کچھ ایسی جو ہیں ڈیوٹیز جو ہیں ان میں کوئی رعایت دی جائے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کے انڈر چل رہے ہیں, اور یہ کوئی بھی جو بھی ریلیف دینا ہے آپ نے عوام کو, وہ آئی ایم ایف کو اعتماد میں لیے بغیر نہیں دیا جا سکتا. تو اس میں سب سے پہلے یہی ہے کہ ہماری فنانس منسٹر آئی ایم ایف کے ساتھ بات کر رہی ہیں. میں اس میں مزید بھی آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ ایک دو اور بھی جو تجاویز جن پر ہو سکتا ہے, جو کام ہو سکتا ہے, جو کچھ ماہرین جو سوچ رہے ہیں, میرا خیال ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ اچھی خبر ملے گی آنے والے دنوں میں. اچھی خبر ملے گی. خالد کریم صاحب, وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی صاحب نے کہا ہے کہ اپنے حلف کے پابند ہیں, انتخابات کی تاریخ کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیے, جو سابق جو حکومت تھی, پی ڈی ایم کا جو حکمران اتحاد تھا, ان کی حکومت کے اور اسمبلی کے آخری دنوں میں جو ہے وہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں ایک قانون سازی ہوئی جس کے تحت الیکشن ایکٹ 2017 جو ہے اس میں جو ہے ایک ترمیم جو ہے وہ کر دی گئی ہے, جس کے تحت جو الیکشن کی عام انتخابات کی تاریخ کے تعین کا معاملہ ہے وہ اب جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سپرد کیا جا چکا ہے. جی. اور اس حوالے سے جو ہے یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے کہ الیکشن کی کیا تاریخ دینی ہے اور اس کے ساتھ منصفانہ, آزاد اور شفاف الیکشن کو کیسے جو ہے وہ ممکن بنانا ہے. تاہم جو نگران حکومتیں ہیں, خواہ وہ وفاق میں ہوں یا صوبوں میں ہوں, وہ ان عام انتخابات کو جو ہے وہ منصفانہ, آزاد اور شفاف بنانے کے لیے مکمل طور پر جو ہے وہ اس الیکشن ایکٹ کے تحت جو ہیں وہ تعاون کرنے کی جو ہے وہ مکمل طور پر پابند ہیں. اور اس طرح وفاقی حکومت اور نگران حکومت خاص طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو ہے وہ انتخابات کے پرامن انعقاد کے لیے تمام جو وسائل ہیں, مالی وسائل ہیں, وہ بھی جو ہے وہ دینے کی جو ہے وہ پابند ہے. اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مالی وسائل کے حوالے سے بھی کوئی جو ہے اس وقت حکومت سے کوئی معاملہ نہیں ہے, کوئی شکایت نہیں ہے. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آئین کے تحت, آئین پاکستان کے تحت جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان 90 روز میں انتخابات کرانے کا پابند ہے. لیکن اس کے ساتھ جو ہے ایک اور معاملہ, آئینی معاملہ جو ہے اب وہ بھی جڑا ہوا ہے کہ جب سی سی آئی مشترکہ مفادات کونسل جو ہے اس میں جو ہے وہ مردم شماری کے جو نتائج ہیں ان کی منظوری اگر دی جاتی ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ مردم شماری جو ہے وہ ایک آئینی تقاضا ہے, اور اس حوالے سے مردم شماری کے ساتھ جو ہے پھر حلقہ بندیاں جو ہیں وہ بھی ایک آئینی تقاضا ہے. تو سی سی آئی چونکہ اتفاق رائے سے جو ہے وہ نئے جو مردم شماری کے نتائج ہیں, جو ڈیجیٹل مردم شماری ہے, جس کی بنیاد جو ہے وہ سابق پی ٹی آئی کے دور حکومت میں رکھی گئی تھی, اور ان کے دور حکومت میں ہی سی سی آئی میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ نئی مردم شماری کروائی جائے گی. تو اب چونکہ مردم شماری کے نتائج کی سی سی آئی میں منظوری دی جا چکی ہے, تو اس پر جو ہے وہ نئی جو حلقہ بندیاں ہیں وہ کروانا جو ہے وہ ایک آئینی اور قانونی ایک تقاضا ہے. اور اس عمل کے لیے جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 4 ماہ کا جو ہے 120 دن جو ہیں وہ درکار ہوتے ہیں. اور اس کی بنیاد پر جب حلقہ بندیوں کا عمل جو ہے وہ مکمل ہوگا تو اس کے بعد پھر انتخابات جو ہیں وہ منعقد ہوں گے. اور اس حوالے سے اس وقت جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی تمام جو بڑی اہم سیاسی جماعتیں ہیں, تمام جماعتوں کی قیادت کے ساتھ انتخابات کے بر وقت انعقاد کے حوالے سے ایک مشاورت کا جو عمل ہے وہ شروع کیے ہوئے ہے. اور اس حوالے سے تجاویز جو ہیں وہ اس پر اور بھی پاکستان جو بات کریں گے, وہ دیر ہے. جی جاوید فاروقی صاحب, آپ کیا کہیں گے سر اس پر؟ دیکھیں, نگران حکومت کا تو مینڈیٹ جو ہے, جیسے مرتضیٰ سولنگی صاحب نے کہا کہ وہ تو اتنا ہی ہے کہ ایک تو یہ درمیان میں جو آئندہ انتخابات اور اس کے بعد منتخب حکومت کے اقتدار سنبھالنے تک کا جو پیریڈ ہے
یہ جو عبوری دور ہے اس کو فل کرنا ہے اور اس کے اندر ڈے ٹو ڈے میٹرز جو ہیں وہ دیکھنے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا جو ان کا رول ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ انتخابات جو ہے وہ منظم انداز سے وہ پرامن, منصفانہ اور اچھے انتخابات کروا سکے. ان کا یہ کہنا بجا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا ہی پروگریٹو ہے. اپنے آئین کے اندر بھی جو ترامیم ہوئی اس کے اندر بھی بات میں یہ آ گیا کہ اب الیکشن کی تاریخ دینا جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. اس حوالے سے نگران حکومت کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ سوال و جواب بھی ہوتے ہیں, مختلف پریس کانفرنس میں ہوتے ہیں, کہ سیاسی سوالات بھی ہوتے ہیں. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ سولنگی صاحب کو میں رات بھی سن رہا تھا, ان کا ایک بات بڑی مہارت سے انہوں نے کی, لیکن یہ ان کا رائٹ بھی ہے اور ان کا کہنا یہی بنتا ہے. تو ایک سیاسی سوال تھا, تو یعنی یہ بجلی کے معاملے پہ, تو انہوں نے کہا کہ اس کے کون ذمہ دار کون ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ 17 اگست سے پہلے مجھے پوچھتے تو میں آپ کو اس کا بالکل جواب دے دیتا کہ کون ذمہ دار ہے, کیا ہے, ایک تجزیہ کار کے طور پر. لیکن آج میں چونکہ حکومت میں ہوں, نگران وزیر اطلاعات ہوں اور وہ بھی نگران ہوں, تو اس لیے میرا اب مینڈیٹ نہیں ہے کہ میں اس قسم کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہوں اور کسی کے اوپر کوئی ذمہ داری فکس کروں. تو یہ ایک, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سٹیٹمنٹ ان کی جو ہے یہ بہت اچھی ہے, بہت سگنیفیکنٹ ہے. اس میں نگران حکومت کا جو رجحانات ہیں نگران حکومت کے, وہ آپ کو بڑے واضح طور پر نظر آتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سیاسی معاملات سے کتنا الگ رکھے ہوئے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نگران حکومت کی جو بنانے کی جو سپرٹ ہے, جو اس کے پیچھے جو آئیڈیا ہے, جو کنسیپٹ ہے, وہ ہے ہی یہ کہ یہ اتنے دور کے اندر صرف اتنا دیکھیں کہ یہ جو امور مملکت ہیں انہیں کس طرح سے چلانا ہے. باقی انتخابات جو ہے یہ کب ہونے ہیں, اس میں یہ بھی چیزیں جو ہیں ان پروسیس ہیں. اس میں ایک بڑا جو سوال جو اٹھ رہا ہے اور بڑی جو بات ہو رہی ہے وہ یہی ہے, حلقہ بندیوں کا معاملہ ہے کہ حلقہ بندیاں پہلے ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اس پر ایک جو ہے ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے, منقسم ہے رائے اس پر. بعض پولیٹیکل پارٹیز کا یہ خیال ہے کہ حلقہ بندیاں ہونی چاہیے, لیکن بعض پارٹیز جو ہیں جیسے پیپلز پارٹی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے سی سی آئی کے اندر اسے منظور ضرور کیا, لیکن ساتھ مشروط طور پر اسے منظور کیا کہ حلقہ بندیوں کی طرف ہم نہیں جائیں گے, بلکہ یہ اس کے بعد ڈائریکٹلی ہم الیکشن کی طرف جائیں گے. تو دیکھیے اس پر اگر بات بڑھتی ہے تو پھر قانون ہے یہ, ٹھیک ہے نا, اور اس قانون کی تشریح تو پھر الٹیمیٹلی پھر کورٹ جو ہے وہ کرے گی. بعض پارٹیز سوچ بھی رہی ہیں کہ عدالت کے اندر جایا جائے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے ہی الیکشن کمیشن کے اندر ایک کنسلٹیشن کا پروسیس جو چل رہا ہے, راجہ صاحب چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ خاصے بڑے منجھے ہوئے بیوروکریٹ ہیں اور بڑے منجھے ہوئے آفیسر ہیں, انسان ہیں, ان کے ساتھ ان کا جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ گفت و شنید کا یہ جو پروسیس ہے, میرا خیال اس کے اندر بھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا. اور ہم آئین کے اندر رہتے ہوئے, میں بہت اس حوالے سے اپٹمسٹک ہوں کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے دونوں اطراف سے کوئی نہ کوئی ایسا حل تلاش کر لیا جائے گا کہ جس کے اندر آئین کی وائلیشن بھی نہ ہو, اور انتخابات جو کہ اس وقت ملک کی ضرورت ہے, جو کہ ہونے ہیں, جو کہ آئینی تقاضا ہے, بالکل وہ انتخابات بھی ہو جائے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ الیکشن تو ہونے اور آئین کے مطابق جو ہے ہونے. اسی ٹاپک پر جو ہے وہ مزید بات کریں گے, لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا. توانائی اور بچت, پاکستان کی ضرورت, آپ کا ہر قدم پاکستان کے لیے اہم.
ویلکم بیک. خالد قیوم صاحب, کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آئندہ الیکشن کے حوالے سے؟ جس طرح پیپلز پارٹی بھی بات کر رہی ہے, پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی ایک اپنا سٹانس موجود ہے, یہاں پہ بڑی سیاسی جماعتیں جتنی ہیں وہ کہتے ہیں کہ الیکشن تو ہونے چاہیے, اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس وقت پاکستان کے لیے جو پاکستان کی معیشت ہے, پاکستان کی جو اکانومی ہے, اب وہ سب سے بڑا آج چیلنج ہے. اور اس وقت ملک کے اندر معاشی استحکام نہیں آ سکتا آج جب تک ملک کے اندر سیاسی استحکام نہ ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی استحکام کے لیے آج جو انتخابات ہیں ان کا انعقاد بھی بہت ضروری ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جب سی سی آئی میں مردم شماری کے نتائج کی منظوری دی گئی ہے تو اس کے بعد حلقہ بندیاں جو ہیں وہ ایک آئینی اور قانونی تقاضا ہے, اس کو بھی پورا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اس میں دیکھیے سی سی آئی کے اجلاس میں یہ تو فیصلہ کیا گیا کہ صوبائی سطح پر ہی جو اس وقت قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستیں ہیں ان میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا. وہ رد و بدل ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے, جو امینڈمنٹ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر ممکن نہیں تھی اور اس وقت بھی وہ ممکن نہیں, جس کی بنیاد پر فیصلہ کیا گیا کہ جو قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں ان کو صوبائی سطح پر ہی محدود رکھا جائے گا. لیکن دیکھیے, اس حوالے سے جو حلقہ بندیاں ہیں وہ اس لیے بھی ضروری ہیں کہ اب چونکہ جو پچھلی حلقہ بندیاں ہوئی تھیں ان حلقہ بندیوں کے حوالے سے بھی کئی شکایات تھیں اور آبادی بھی بڑھ گئی. خالد قیوم صاحب, آبادی بھی تو کافی بڑھ گئی نا. آبادی بڑھ گئی ہے. لاہور کی حوالے سے اگر بات کریں تو جو ہے تقریباً 1.24 لاکھ سے زائد کی دیکھیے آبادی کی جو صورت ہے کہ پچھلی جو حلقہ بندیاں ہوئی تھیں ان میں ایک ضلع ایسا تھا حافظ آباد, وہاں پر ایک حلقہ جو ہے پورے ضلع پر مشتمل ایک ہی حلقہ جو ہے وہ 11.5 لاکھ آبادی پر مشتمل جو ہے وہ بنا دیا گیا, جبکہ پورے ملک کے اندر باقی شہروں کے اندر لاہور سمیت جو ایوریج آبادی تھی 6 لاکھ تک جو ہے رکھا گیا. اور اب ایک جو ہے وہ ایک ترمیم جو ہے وہ قانون میں یہ بھی کی گئی ہے کہ اب کسی بھی ضلع کی آبادی جو اضافی آبادی ہوگی, جو ایک اوسط سے زیادہ آبادی ہوگی وہ دوسرے ضلع میں ٹرانسفر ہو جائے گی. اور اس میں اب پنجاب کے اندر ہی اگر ہم دیکھیں تو 4-5 جو اضلاع ہیں وہاں پر جو ہیں وہ کچھ نشستیں کم ہوں گی, 1-2 اضلاع میں نشستیں بڑھیں گی, لیکن یہ رد و بدل جو ہے یہ صوبے کے اندر ہی ہوگا. اور پچھلی جو مردم شماری ہے عمر صاحب, اس حوالے سے پاکستان کی کئی سیاسی جماعتوں کو یہ شکایات تھیں کہ پچھلا جو حلقہ بندیاں ہوئی تھی اس میں جیری مینڈرنگ ہوئی ہے. اس میں 82 کے قریب ایسے حلقہ جات تھے جہاں پر جو آبادی میں جو ہے 10% تک جو رد و بدل ہوتا ہے حلقہ بندیوں کے موقع پر جو ہے اس کو مد نظر نہیں رکھا گیا. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان شکایات کے ازالے کے لیے بھی جو نئے حلقہ بندیاں ہیں وہ ضروری ہیں. اور اس میں جو ہے اب ایک اوسط آبادی کی بنیاد پر جو ہے وہ حلقہ بندیاں ہوں گی, اور اگر ایک ضلع کی آبادی جو ہے وہ ایک حلقہ یا چند حلقوں سے بڑھ جاتی ہے, جو اضافی آبادی ہوگی اس میں جو قانونی رکاوٹ تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے, وہ اضافی آبادی اب دوسرے ضلع میں جو ہے وہ شفٹ ہو سکے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بات تو درست ہے. اب دیکھیں جاوید فاروقی صاحب, اگر اس وقت ہم صورتحال دیکھیں تو ایک شہر سے دوسرے شہر کئی لوگ جو ہیں منتقل ہو چکے ہیں. مردم شماری کے حوالے سے ہی اگر ہم بات کریں تو جس طرح ایک حلقے کا بتا رہے تھے بھی خالد قیوم صاحب کے 11 لاکھ, کیونکہ 11.5 لاکھ تو عموماً جو ایم این اے کا ایک حلقہ جو این اے قومی اسمبلی کی نشست بنتی ہے وہ 5.5-6 لاکھ کے اراؤنڈ 6-6.5 لاکھ اس طرح بنتا ہے. تو اتنا زیادہ, اب اس سے لوگ بھی تو کئی مائگریٹ ہو گئے نا, ایک شہر سے دوسرے شہر, ایک پروونس ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں چلے گئے, تو وقت کی ضرورت تو ہے یہ سر. نہیں بالکل ٹھیک ہے یہ. اچھا میرا خیال ہے کہ اب آج کے دور میں جہاں ہم بہت لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی طرف جا چکے ہیں, جو ڈیٹا بیس وغیرہ جس طرح سے آپ کے پاس ہے, اس میں اب یہ مسائل نہیں آنے چاہیے. آپ کے پاس اگر آپ نے اس کو ایک پروگرام ایک ایسا بنایا ہے, ایک ایسا سافٹ ویئر بنایا ہے, آپ کیوں نہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی سے کیوں نہیں رجوع کرتے یہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے؟ جب یہ حلقہ بندیوں میں اگر آپ آئی ٹی کو یوز کریں تو یہ جیری مینڈرنگ کے جو ہیں خدشات جو ہیں وہ بھی باقی نہیں رہیں گے. آپ ایک بینچ مارک ایک بنائیں کہ اس سے زیادہ کا حلقہ نہیں ہونا چاہیے,
ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں جو ہے ساری کلیئر ہو کر سامنے آ جائیں گی. تو حلقہ بندیاں تو ضروری ہیں. یہ دیکھیں نا, جب لاسٹ ٹائم جب آپ کا انتخابات ہوئے تھے تو اس وقت سے لے کر اب تک آپ کی پاپولیشن بڑی ہے, نیا ووٹر ایڈ ہوا ہے. اب وہ ووٹر جو ہے بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ ایک نئی نسل جو ہے وہ پچھلے 8-10 سال کے اندر جو ہے وہ 7-8 سال کے اندر جو ہے وہ سامنے آئی ہیں, اور بہت سے بچے اور اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو اپنی تعلیم مکمل کر کے عملی میدان میں آئے ہیں. تو جب وہ عملی میدان میں آئے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ جس شہر میں وہ پڑھ رہے تھے, یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, وہ وہیں پر بیٹھے ہوں, کہیں اور بھی چلے گئے. تو یہ ایک انتقال, آبادی کا جو انتقال ہے, منتقل ہونا, یہ ایک فیکٹر ہوتا ہے جو ایک اس میں بعد میں جو وجہ بنتا ہے حلقہ بندیوں کا. تو یہ حلقہ بندیاں, میرا خیال ہے کہ حلقہ بندیاں ہو جائیں, اگر اس میں تھوڑی بہت تاخیر اگر ہو جائے, اور وہ بھی آپ آئین کے اندر رہتے ہوئے آپ سپریم کورٹ سے ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے اس چیز کی جو ہے ریلیکسیشن لینی پڑے گی. اور اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے کہ اگر اس سے آپ کا انتخابی نظام جو ہے وہ سیدھا ہوتا ہو, اور بعد میں جو تنازعات میں جن تنازعات میں جنم لینا ہے ان بنیادوں پر آپ انتخابات سے پہلے اس کی پیش بندی کریں, اور ان انتخابات کو شفاف اور غیر جانبدار اور غیر متنازع بنانے کے لیے اس سے پہلے وہ تمام وہ لوپ ہولز جو ہیں ان کو ختم کریں. یہ میں تو اسے بڑا ایک مناسب اقدام سمجھتا ہوں. درست کہہ رہے ہیں کہ ایک میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی اچھی اور پازیٹیو بات یہ ہے کہ یہ جو نئی حلقہ بندیاں ہوگی نئی آبادی کی بنیاد پر, اس میں پنجاب کے 2 جو پسماندہ اضلاع ہیں بکر اور راجن پور, ان کی صوبائی اسمبلیوں کی جو ہے ایک نشست جو ہے بڑھ جائے گی, راجن پور جنوبی پنجاب, جبکہ راول پنڈی, ملتان, سیالکوٹ اور اس طرح کے دیگر کچھ جو اضلاع جو ہیں ان کی شاید جو ہے وہ نشست ایک کام ہو سکتی ہے, لیکن یہ صوبے کے اندر ہی ہوگا رینج. میں اس حوالے سے بھی اسے امپورٹنٹ سمجھتا ہوں کہ انتخابی عمل کو بہتر, شفاف, غیر جانبدار بنانے کے لیے جتنا بھی اس سے پہلے آپ کام کرنا اقدامات ایسے ضروری ہے وہ ضرور کر لینے چاہیے جس کے ذریعے بر وقت اور شفاف انتخابات کو یقینی بنایا. اور اس کی وجہ بنیادی کیا ہے؟ آج دیکھیں, ہم پاکستان جو ہے وہ آئسولیٹڈ کنٹری نہیں ہے, ہم ایک گلوبل ولیج کا حصہ ہیں, گلوبل ورلڈ کا حصہ ہیں. اور اس میں آپ صرف پاکستان نہیں, دنیا بھر میں بھی جہاں کبھی امریکہ کے انتخابات ہوتے ہیں تو ان انتخابات کے اوپر پوری دنیا کی نظر لگی ہوتی ہے کہ ریپبلکنز جیتے ہیں یا ڈیموکریٹس جیتے ہیں. اگر ریپبلکنز جیتے ہیں تو ملک اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کر رہے ہوتے ہیں, اپنی پالیسیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اپنی سفارتکاری کو اس حوالے سے انداز سے ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح چائنا کے اندر بھی ہے, کسی بھی ملک کی مثال لے لیں جہاں پہ پاکستان کے جو انتخابات ہیں وہ بھی اس وقت بہت زیادہ دنیا بھر کے اندر ان کو غور سے دیکھا جا رہا ہے, کیونکہ پاکستان کی جغرافیائی حیثیت جو امپورٹنٹ ہے. پھر سی پیک جو یہاں پر سی پیک ہے اس کے اندر, آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ بہت سے غیر ملکی سفارتکار جو ہیں وہ بھی بڑے ایکٹیو نظر آئے. انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی ملاقات کی, وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کی, مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ پاکستان اس وقت ایک ٹرانزیشنل فیز میں ہے, اور جس میں آئندہ چند مہینوں میں انتخابات ہونے ہیں, یہاں پر نئی حکومت بننی ہے. تو جتنے بھی ایسے ممالک جو پاکستان کے حوالے سے سٹیک ہولڈر ہیں, انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے یا پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن کے حوالے سے جو بھی پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, وہ ان کے لیے یہ انتخابات بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی مثلا اگر ہم چائنا کی بات کریں تو چائنا کی یہاں پر بلینز آف ڈالرز کی اس وقت سرمایہ کاری چل رہی ہے. سی پیک چل رہا ہے سر, سی پیک کا دوسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے. تو چائنیز کیوں نہیں کنسرنڈ ہوں گے؟ وہ بالکل یہ دیکھیں گے کہ یہاں پاکستان کے حالات کیسے ہیں. اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو امریکہ کے ساتھ ہماری ایک تاریخی تعلقات ہیں. تعلقات کے ساتھ ہماری سب سے بڑی ٹریڈ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے, یورپ کے ساتھ ہے. ہم یورپ کے ساتھ جی ایس پی پلس کے ذریعے اس کے ساتھ ایک ٹریڈ کے وعدوں میں جڑے ہوئے ہیں. تو یہ تمام ممالک جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے دنیا بھر میں. وہ اس وقت بڑی آنکھ رکھی ہوئی ہے سب ملکوں نے. تو اس پہ الیکشن کمیشن جو کر رہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے سمیت تمام یہ جو ادارے ہیں انہیں ہمیں اپنا بھرپور اعتماد بھی دینا چاہیے, تاکہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے, یہ حکومت چلانے سے پہلے
सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप नई हुकूमत तश्कील देने के लिए एक अमल की तरफ बढ़ रहे हैं, ताकि बाद में खालिद साहब और फारूक साहब कोई इल्जाम ना लगे। एक बड़ी अहम जो पेशरफ्त हुई है वो ये हुई है कि जितनी भी सियासी जमातों की क़यादत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुलाकातें की हैं, उसमें हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी तरफ से ये यकीन दहानी करवाई गई है कि ये जो हल्का बंदियों का अमल है इसको कोशिश की जाएगी कि जल्द अज जल्द जो है इसको मुकम्मल किया जाए ताकि आगे इलेक्शन की तरफ बढ़ा जा सके। और ये फारूकी साहब इस वक्त अगर जिस तरह बात करें कि बड़ा ज़रूरी है कि जितने भी हम इक़दामात जो हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, वो जो है वो बर वक्त इंतखाबात के हवाले से या शफाफ इंतखाबात के हवाले से पहले से ही जो है वो ऐसे इंतजामात की कर ले कि बाद में इल्ज़ामात ना लगें। लेकिन अगर इंतखाबी अमल किसी हवाले से उसके ऊपर उंगली उठती है, किसी तरफ से कोई एतराज़ात आते हैं, तो क्या होगा उससे आइंदा हुकूमत को मुश्किलात होंगी, जो भी हुकूमत बनेगी उससे मुश्किलात होंगी। एक इल्ज़ामात का एक ऐसा लामुतनाही सिलसिला है जो उसके साथ जुड़ा रहेगा। जैसे हमने पहले एक्सपीरियंस की हैं ऐसी चीज़ें मुख्तलिफ इंतखाबात के अंदर, कि वो बाद में फिर पार्लियामेंट के अंदर मुसलसल ये बातें चलती रही। तो क्यों ना अब हमने आगे बढ़ना है, हमने अपने जो पिछले जो तजर्बात हैं उनसे सीखना है, उन चीज़ों को दोहराना नहीं है, उनको रोकना है, ख़त्म करना है, ताकि हम भी दुनिया के अंदर इस तरह से अपना सर ऊंचा करके बात कर सकें कि हम एक 24 करोड़ 25 करोड़ अवाम का एक ऐसा मुल्क है जहां पर डेमोक्रेसी है और बड़ी एक मोतबर डेमोक्रेसी है जी, और हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम बहुत अच्छा है, हमारा इलेक्टोरल सिस्टम बहुत अच्छा है। तो ये तमाम जो हम अपने जिसे कह रहे हैं कि ये क्रेडिट्स लेने के लिए हमें इसके लिए कुछ काम करना है और वो लाजमी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद कयूम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, और बहुत बहुत शुक्रिया जावेद फारूकी साहब, सर आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, अभी और भी डिस्कशन की जाएगी, गैर कानूनी इमिग्रेशन के हवाले से डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। रियासत और कौम की फलाह व बहबूद के फैसले हम इसी जगह किया करते हैं जिनकी वजह से दुश्मनों को मात देते हैं। मैं यहाँ अब्दुल हमीद और उसकी सल्तनत को खत्म करने के लिए आया हूँ। हम जब तक जिंदा हैं आपको सुबह का सांस नहीं लेने देंगे। आपने तय किया है कि रेलवे को अकाबा तक बढ़ाना है। मुआहदा लेकर आइए तहसीन पाशा। सुल्तान मौज़म वो मुआहदा हमारे पास मौजूद है। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। महल से अहम मुआहदे चोरी हो गए। जिस शख्स ने भी ये किया है वो कोई और नहीं, महमूद पाशा है। इक़्तिदार ने भाइयों को हमेशा एक दूसरे से दूर किया है। महमूद पाशा को गिरफ्तार कर लीजिए। आप अपने आदमियों से कहें कि रॉबर्ट का ताकुब करें। रॉबर्ट साहब को जिंदा सलामत वापस लाइए। क्या तुम खलील खालिद को मारना चाहते हो? कोई शहर में बारूद लेकर आया है। शिकस्त सिर्फ तुम्हें होगी अब्दुल हमीद। ये वो कैसे जानता है? कभी जो जिंदगी का गोशवारा देखता हूँ तो हर मद में खसारा ही खसारा देखता हूँ। If I am eating something, why would I have to post that? If I am driving a car, why would I have to post that? अब ये जो माशरा है हमारा और जो माशरती अक़दार है, सोशल मीडिया भी है, कभी झुकने की तमन्ना, कभी सरकश लहजा, तो इन लहजों के उन्वानात मुख्तलिफ हैं। कहीं कोई आवाज़, कहीं कोई आवाज़। It's not about showing off. मैं जो भी अब तक मैंने काम किया है, जैसी मैं टीवी पे दिखती थी या मुझे लोग जानते हैं, मैं रियल लाइफ में वही हूँ। तवानाई और बचत, पाकिस्तान की जरूरत, आपका हर कदम पाकिस्तान के लिए अहम।
ویلکم بیک. غیر قانونی جو ہے امیگریشن وہ ایک بڑا اہم ایشو بن چکا ہے. کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ ہم نے دیکھا ایک کشتی یونان کے قریب جو ڈوب گئی, کئی قیمتی انسانی جانیں پاکستانی ان میں جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے. تو اس اہم ٹاپک پر ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں آج ہم نے جو ہے وہ رکھا ہے اور ہمارے ساتھ خصوص مہمان جو ہے ان سے آپ کا تعارف کروا دیں. وقار حسین اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بلال اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ویزا اینڈ امیگریشن کنسلٹنٹ, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ بلال صاحب. بلال صاحب, غیر قانونی امیگریشن ایک بڑا اہم ایشو بن چکا ہے, خصوصاً ہم گجرانوالہ ڈویژن کے حوالے سے اگر بات کریں تو منڈی بہاؤدین, گجرات اور اول تو پورے پاکستان سے ہی جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ غیر قانونی طریقے سے جو ہے وہ بیرون ملک کی طرف سفر کرتے ہیں, اپنی جانوں جو ہے وہ ان کی جانیں چلی جاتی ہیں. کیا کہیں گے اس پہ سر؟ اچھا, یہ بڑا المیہ ہے اور اس میں بے شمار لوگ اپلائی کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹ آپ نے جیسے بتایا واقعہ ہوا ہے کشتی والا, اس کے علاوہ بھی روزانہ کوئی نہ کوئی لوگ یا اپنی جانوں کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی جو فائنینشیل لاس ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو پینک زیادہ ہوئے ہیں لوگ, اور اس کو دیکھتے ہوئے جو ان کو الیگل کنسلٹنٹس ہیں یا جو مافیا ہے وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتا. اور یہ سٹارٹ ہوتا ہے ڈسیپشن سے کہ آپ کو شروع میں کوئی ایسی چیز بتائی جائے گی جو پاسبل نہیں ہے, اور آپ نے جب ڈسیپشن سے سٹارٹ ہونے کے بعد آپ کو یہ ایکسپلائٹیشن کی طرف لے کے جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی پاکستان سے گئے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا یہ ڈنکی میں جو روٹ ہمارا ایران اور ٹرکی والا ہے, تو جب تک آپ اس پہ جاتے نہیں ہیں تو یہ تو آپ کو اچھی اچھی باتیں بتائیں گے کہ جی بڑا ایزیلی آپ پہنچ جائیں گے. صحیح ہے, یہ بھی بتائیں گے کہ بائی ایئر آپ چلے جائیں گے, یہ نہیں بتائیں گے. اچھا, یہ ہو گئی ڈسیپشن, بائی سی بھی جانا. جی یہ ہو گئی ڈسیپشن. اس کے بعد جب پہنچیں گے آپ تو اس کے بعد واپسی کا راستہ نہیں ہے, وہ ایکسپلائٹیشن ہے. پھر پیسے بھی منگواتے ہیں, پیسے بھی منگواتے ہیں. پھر اس میں اتنے یہ روتھلیس ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے, فرض کریں کوئی بیبی ہے وہ اگر رو رہا ہے یا کوئی بزرگ ہے بیمار ہو گیا, تو وہ اس کو وہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے, یا اس کو ایٹ ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو مار ہی دیں گے. تو یہ بالکل جان کا ضیاع اور انتہائی خطرناک کام ہے. تو اس میں جو بھی اس روٹ کو جاتا ہے اس کو یہ سارے عوامل مد نظر رکھنے چاہیے. ہاں بالکل. وقار صاحب, کیا اس کی روک تھام کے حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں ایف آئی اے؟ بینگ اے ڈپارٹمنٹ اس میں ملٹیپل ایفرٹس کی جاتی ہیں جی. اس میں جو ایجنٹ مافیا ہے جو اس انلیگل اسمگلنگ میں اور ٹریفکنگ میں انوالو ہے, ان کو اریسٹ کر کے ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے جی. بالکل ٹھیک, بالکل اس طریقے سے. اچھا بلال صاحب, اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آج کل ہم نے ایک اور بڑا کانسیپٹ دیکھا کہ لوگ کینیڈا جانے کے لیے بڑا کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور بھی دیگر ممالک کے لیے, لیکن کیا واقعی اتنا آسان ہوتا ہے کہ وہ لوگ جا سکتے ہیں وہاں پہ؟ اچھا, یہ انٹرنیٹ کی حد تک تو بڑا آسان ہے کہ انٹرنیٹ ویڈیوز, یہ ساری سوشل میڈیا کی ہے. اب اس میں آپ نے یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے, جیسے ہم بات کرتے ہیں نا کہ آپ کے پاس انفارمیشن آئی ہے تو وہ کتنے کریڈیبل سورس سے. اگر کوئی یوٹیوب پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہے کہ جی کینیڈا نے ویزے کھول دیے ہیں, بغیر ٹریول ہسٹری کے آپ جائیں گے, بینک سٹیٹمنٹ بھی ریکوائرڈ نہیں ہے, تو آپ یہ دیکھیں اس کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے. کیا آیا وہ کوئی کمپنی رن کر رہا ہے پراپرلی, وہ کتنے عرصے سے اس بزنس میں. کیونکہ دو ہی انٹینشن اس میں زیادہ ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو یوٹیوب ویوز پہ مونیٹائزیشن کرتے ہیں, اس پہ پیسہ کماتے ہیں, اور وہ اپنے یوٹیوب چینلز کے سلسلے میں یا وی لاگ کے سلسلے میں غلط گائیڈنس کرتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ اسے اگر ایسے لکھ دیں اپنے ویڈیو کے اوپر کہ جی کینسر کا انتہائی سستا علاج, تو ہر بندہ اس کو دیکھے گا جتنے کینسر افیکٹیز ہیں. تو اسی طرح سے یہ ہے کہ یہ یوٹیوب ویوز کی زیادہ بات ہے. اور دوسرا پھر کئی اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ جی وہ لوگوں کو پھنسائیں, کلائنٹ آئے ہر طرح کا, پتہ ان کو بھی ہوتا ہے کہ ویزا نہیں لگے گا, لیکن وہ بڑا روزی پکچر دکھائیں گے کہ بڑا زبردست ہے جی, آج کل تو کینیڈا نے ویزے کھول دیے, یہ کر دیا وہ کر دیا, آپ جائیں. تو اس طرح سے ہے کہ یہ بالکل. اچھا وقار صاحب, ابھی اس ساری صورتحال کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیونکہ اکثر لوگ جو ہے وہ پہلے تو مایوسی پھیلائی جاتی ہے جان بوجھ کے, وہ جسے کہتے ہیں نا کہ پہلے مایوسی پھیلا کے پھر ایک دم بتاتے ہیں کہ وہاں آپ چلے جائیں تو آپ ڈنکی کے ذریعے جا سکتے ہیں یا یہ چور راستہ ہے. تو ایف آئی اے کیا سزا دیتا ہے اگر پکڑ لیں اس طرح کے لوگوں کو؟ اس میں ڈفرینٹ طرح کے اسپیشل لاز ہیں, جس میں پریونشن آف اسمگلنگ آف میگرانٹ ایکٹ ہے, ٹریفکنگ ان پرسنس کا ہے, امیگریشن آرڈیننس ہے, یہ اسپیشل لاز ہیں. اس میں جیل میں بھی آپ بند کر ایگزیکٹلی بالکل. جب بندے نے انلیگل کام کرنا ہے, کسی کو اسمگل کرنا ہے یا ٹریفکنگ کرنی ہے, تو اس کو جب اریسٹ کرنا ہے تو اس کے بعد اس کو کنوکشن تو ہونی ہے. تو کتنے عرصے کی سزا دیتے ہیں آپ؟ اس میں میکسیمم 14 ایئرز کی امپریزنمنٹ ہے. 14 ایئرز جی, منیمم 3 ایئرز, یعنی جو بھی پکڑا گیا وہ 3 سال کے لیے وہ اندر ہی ہے جی. اور ساتھ اس کو 1 ملین یا 2 ملین
रुपीज़ फाइन भी होना कंपलसरी। तो वकार साहब वो तो जो लोग जा रहे होते हैं खसूसन डंकी के जरिए या इस तरीके से गैर कानूनी इमिग्रेशन, वो तो पहले एजेंट्स के हाथों लुट चुके होते हैं, तो यानी इसका मतलब हर तरफ से वो रिस्क ले रहे होते हैं। नहीं, ऑब्वियसली जो बंदा इलीगल काम करेगा वो तो रिस्क पे ही आएगा, लेकिन इसमें डिपेंड करता है कि उसमें जो बंदा इलीगल जा रहा है अगर उसमें उसकी अपनी इन्वॉल्वमेंट है या उसकी विलिंगनेस है तो फिर तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर उसकी विलिंगनेस या उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है इन अदर सेंस फोर्स लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर तो जो उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है उसको 100% सजा मिलनी चाहिए। और वो उस पे किधर ज्यादा जाते हैं, खलीजी ममालिक में, अरब ममालिक में जो लेबर्स की बात? पाकिस्तान से जो इलीगल रूट्स हैं वो बेसिकली हैं कि पाकिस्तान से इलीगल बॉर्डर क्रॉस करके ये जाएंगे लोग ईरान, ईरान से फिर आगे टर्की में, क्योंकि बेसिकली जो मेन टारगेट होता है वो यूरोप का है। अब यूरोप का जो रूट पाकिस्तान के साथ अटैच है वो आपको भी इल्म होगा कि वो ईरान से बॉर्डर क्रॉस करके टर्की से देन यूरोप में जो है वो दाखिल होंगे। अब जैसे बिलाल साहब ने भी बताया, चूँकि हमारा तो इसमें इन डेप्थ इस चीज़ को बिल्कुल आपके तो रोज यही ये कोई इतना सिंपल वे नहीं है। सही। मैं आपके तवस्सुत से भी, नेशनल चैनल के तवस्सुत से भी सारे लोगों को इस बारे में मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कहूंगा कि ये लीगल रूट नहीं है। ठीक, आप अपने बच्चों को इस रूट पे ना भेजें। जिसने जो भी काम करना है उसमें हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट बने हैं, गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई हैं जो लीगल वे में काम करती हैं। कोई इलीगल वे में काम ना करे। किसी यूट्यूबर को देख के आप किसी को देख के कोई पैसा ना दें और हर चमकती चीज सोना नहीं होती। बिलाल साहब ये जो आपने बड़ी सही बात की कि जो यूट्यूबर है, जो व्लॉगर्स हैं, वो कुछ अपनी सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए या अपनी रेटिंग को उसको करने के लिए वो ये इस तरह मिसगाइड कर रहे हैं। खर्चा बिलाल साहब कितना होता है अगर लीगली तौर पे आपने यूरोपियन कंट्री जाना हो और कनाडा जाना हो? क्योंकि लोग जो देख रहे होते हैं, हमने यहाँ पे देखा है, जिस तरह हम अभी बात भी कर रहे थे पहले, कि एक दो करोड़ रुपए लोग लगा के कनाडा और वहां पर गए और वहां पे बाद में पता चलता है कि वो पैसे जाया हो गए उनके। अच्छा, इसमें बजट का ये कि डिपेंड करता है आप किस वीजे पे जाना चाह रहे हैं। अब ये आप एक ये रुझान देखेंगे कि नौजवान काफी जा रहे हैं ना, तो इनके लिए जो सबसे बेस्ट होता है, इतनी नौकरियां हैं, नौकरियां इतनी नहीं है और एग्जैक्टली नौकरियों के अलावा ये ख्वाब है। फिर 100% ख्वाब है ना। आप किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को देख लें, उसमें एक कैपेसिटी है। अगर आप उसको ओवर कैपेसिटी में लेके जाएंगे, ओवर क्राउडेड कर देंगे तो वहां पे चले भी गए, वही मैं बिलाल साहब से कह रहा हूं, अगर चले भी गए, चले लेट्स सपोज वहां पे पहुंच गए, आप कनाडा पहुंच गए, इटली पहुंच गए, मैं भी रहा हूं, लेकिन वहां पे मैंने देखा कि लोग फिर किस हाल में, वहां पे क्या हालात होते हैं आप, क्योंकि आपका तो काम है, लोग जी बड़े मिजरेबल हालात में ये लोग रह रहे होते हैं। इवन यूरोप में बड़ा शदीद ठंडा मौसम होगा और ये फर्श पे सोए हुए आपको लोग मिलेंगे और कोई करियर नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि वो इतने पैसे लगा के चले गए हुए होते हैं। अब कर्जे लेके गए होते हैं, कर्जे लेकर गए होते हैं, अब उन्होंने कुछ ना कुछ करना है। जबकि अगर इतनी रकम वो पाकिस्तान में लगा के कोई कारोबार कर लेते तो वो बहुत बेहतर पोजीशन में होते। तो और इसकी कई लीगल वेज भी हैं जाने के, जैसे आपने बात की, उसमें यह कि स्टडी पे अगर किसी के आपके बेटे हैं तो बच्चे हैं तो उनको इस तरह से भेजने से बेहतर है। एज लिमिट की बात कर रहे थे आप, वो बता दें जरा प्लीज। जी हाँ, एज लिमिट इसमें यह कि अगर तो आपकी 30 ईयर्स से कम है तब तो कैनेडियन स्किल्ड इमिग्रेशन में आपके काफी चांस बनते हैं। अगर आपकी 17 ईयर्स की एजुकेशन है और आपकी बाकी आईएलटीएस और बाकी स्कोर कंप्लीट है। अब जब आप एज से ज्यादा चले जाते हैं, लेट से आप 35 के हो गए, 40 के हो गए, तो आपको एज के पॉइंट नहीं मिल रहे। ठीक, वहां पे लोग वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो वर्क परमिट बाय करते हैं, LMIA बाय करते हैं, उसके पीछे कोई जेन्युइन जॉब नहीं होती। यानी आपने 2 करोड़ रुपया लगाया बट उसके पीछे कोई जॉब नहीं है, वो सारा फेक वर्क परमिट। 2 करोड़ रुपए लगा के हम वहां पे चले गए और जॉब ले ली, जैसे आप अब डिस्कस कर रहे थे, कोई नर्स जॉब बात कर। बेसिकली ये नर्स का तो यूके का आजकल काफी ट्रेंड है, ये भी एक स्कैम हो रहा है काफी कि केयरर के वीजा आए हैं नर्स के लिए, और केयरर में ये होता है कि आप गए और आपने बुजुर्गों का टेक केयर करना है। ठीक है, लेकिन उसमें स्कैम ये हो रहा है कि आप यहाँ से 20,000 पाउंड देकर जाते हैं कम से कम, जो रफली कोई 75 से 80 लाख रुपए पाकिस्तानी। अब आप ये देकर चले गए, लेकिन जो होम केयर कंपनीज हैं वो 2 से 3 महीने के अंदर अंदर जो भी रिसोर्स है उसको वो रिलीज कर देती हैं या फारिग कर देती हैं, क्योंकि उनका ये बिजनेस है कि उन्होंने आपको फारिग करेंगे तो ही उनका कोटे पे किसी और को बुलाएंगे, अगेन 20,000 पाउंड लेंगे। तो आप ये देखिए कि 75 लाख रुपए आपने लगा दिया, मतलब 1 करोड़ हो गया ना, क्योंकि और टिकट के भी तो आप टिकट के लगा लें। एग्जैक्टली, फिर शुरू में आप जाएंगे, घर लेंगे, बाकी सारे काम करेंगे। तो इसमें यह है कि जब भी आप कोई देखें कि ये रूट है, चाहे वो केयरर का वीजा है, चाहे इमिग्रेशन का है, तो आजकल इंटरनेट बड़ा आसान है।
इंटरनेट पे जाके देखा जा सकता है और उसमें बहुत सारे क्रेडिबल सोर्सेज हैं, लाइक इमिग्रेशन की वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। फिर अगर आपको एक होम केयर कंपनी का वीज़ा आ रहा है तो आप उसको ऑनलाइन जाके देखें कि वो किस तरह की कंपनी है, उसके रिव्यूज़ क्या हैं, लोग उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, प्रीवियस रुझान क्या, एक्सपीरियंस क्या रहा लोगों का। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसमें मैं हमेशा ही कहता होता हूँ कि जैसे आप मेडिसिन लेते हैं ना डॉक्टर से और पहले पूरी एहतियात करते हैं, सही, पूरी एहतियात करते हैं, और फिर आप उसको खुद गूगल जाके देखते हैं कि ये जो सॉल्ट दिया है ये इसका नेगेटिव पॉजिटिव क्या है। तो ये तो आपकी पूरी जिंदगी का मामला है कि आप यहाँ से सब कुछ वाइंड अप करके जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा के आप जा रहे हैं, या आप अपनी जिंदगी का रिस्क ले रहे हैं और अपने फ्यूचर का ले रहे हैं। वकास साहब बात तो दुरुस्त करें कि अगर हमने मेडिसिन भी लेनी हो तो हम उसके बाकायदा जो लोग हैं जो अवेयरनेस रखते हैं वो गूगल पे जाके सर्च करके इंटरनेट पे करते हैं, तो इतना बड़ा रिस्क लेते हैं। आप बता रहे हैं 3 साल की सजा होती है, मिनिमम है, मैक्सिमम तो 14 ईयर्स तक है। उन लोगों की तो जिंदगी जो है वो एक्चुअली अवेयरनेस कैंपेन डिपार्टमेंट्स भी करते हैं, FIA भी अवेयरनेस कैंपेन। और प्रोसीजर कितना फास्ट है सर? मतलब फौरन सजा मिल जाती है थोड़ा? जुडिशरी में जैसे ही उसको ट्रायल कंप्लीट होना है उसको सजा हो जानी है जी इस बारे में। अच्छा, तो लोग, आपका तो एक्सपीरियंस होगा, लोग तो फिर बड़े डिस्टर्ब हो जाते होंगे। एक्चुअली जैसे इन्होंने बात की कि जी आप प्रेस्क्रिप्शन लेके जाते हैं तो आगे, इसी तरह गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो हैं उनको इस्टेब्लिश किया हुआ है जो लोगों को इस बारे में बताते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में जाने के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, उसके मुताबिक अगर आप चलेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप ये जो एजेंट्स हैं जो इलीगल काम कर रहे हैं, कंसल्टेंट बन के बैठे हैं जो इलीगल काम कर रहे हैं, जो सबज़बाग दिखा के और लोगों से उनकी रकम बस, तो इन एजेंट्स को भी पकड़ते हैं? बिल्कुल, इन एजेंट्स के खिलाफ भी कार्रवाई होती है, जो कंप्लेंट आती है उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको भी अरेस्ट करते हैं जो इलीगल काम कर रहे हैं सारे। अगर इलीगल काम करने वाले जो नाजरीन देख रहे हैं इस वक्त एजेंट के खिलाफ किसी की शिकायत करनी हो तो वो किस तरीके से कर सकते हैं? उसमें FIA का ऑनलाइन पोर्टल है, वहाँ पे सारे नंबर, वो एड्रेस बता दें प्लीज। वो ट्विटर भी है जी स्पेशल FIA का, और FIA की वेबसाइट पे भी सारे नंबर्स अवेलेबल हैं जो पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट FIA.com.pk जी एग्जैक्टली, वहाँ पे सारे नंबर्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे कांटेक्ट करके आप ऑनलाइन भी अपनी एप्लीकेशन वहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं जी। इस तरह कर सकते हैं। देखिए बिलाल साहब जो जिस तरीके से बात करें, कम से कम 3 साल की सजा है, 3 साल की सजा, और ये मिनिमम की बात कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा यानी पैसों का भी नुकसान, फैमिली का भी नुकसान, लाइफ रिस्क एक अलग, और आप फिर ये तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क है जो लोग आजकल, क्योंकि आजकल हम एक ट्रेंड देख रहे हैं कि मायूसी की फिजा बनाकर फिर कहा जाता है कि देखें वो चला गया, उसने फौरन घर भी बना लिया, कर्जे भी उतार दिए। लेकिन ये सब क्या यूरोप में, आप तो जाते भी नहीं होंगे ऑब्वियसली, कोई दरख्तों पे तो पैसे नहीं या अमेरिका में लगे हुए? ट्रू, नहीं इस तरह से नहीं है बिल्कुल। और दूसरा ये कि आजकल जो अवामिल यहाँ नजर आ रहे हैं, जैसे आपने कहा कि मायूसी का एक रुझान फैलाया जा रहा है, हम महंगाई की बात करते हैं तो इस वक्त महंगाई पूरी दुनिया में है, कनाडा में भी इन्फ्लेशन है, जो रेंटल कनाडा में 1 साल पहले था अब डबल हो गया। स्पेन में एक कमरे में ना 2 फैमिलीज का इस तरह हो रहा है कि सुबह आधा वो रहेंगे, आधा दिन इस तरह सिचुएशन चल रही है। तो वहाँ पे भी इतना हालात जो हैं वो बेहतर नहीं है, और आप ज्यादा वल्नरेबल हैं क्योंकि आप वहाँ गए हैं, अब आपको ना लैंग्वेज आती है। यूरोप में ये बड़ा जरूरी है कि जिस मुल्क में भी सेटल होना है, चाहे वो स्पेन है चाहे पोलैंड है, आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज या पुर्तगाल है, तो आपको लैंग्वेज सीखनी है, और लैंग्वेज वो इतना आसान नहीं है। तो ये बड़ा मुश्किल काम है कि इस तरह से सेट होना, जरूर जाना चाहिए अगर आप प्रॉपर स्किल्ड हैं, अगर आप लीगल रूट से जा रहे हैं तो बिल्कुल इसको अवेल करना चाहिए। लाइक हमारी आप देखिएगा कि जो फॉरेन रेमिटेंस है वो एक बहुत बड़ा सोर्स ओवरसीज पाकिस्तानीज है, लेकिन वो जो सही तरीके से गए लीगल तरीके से उसमें आप अपने मुल्क का इमेज भी बेहतर करते हैं, और जब आप ज्यादा स्किल्ड होके जाते हैं तो आप ज्यादा पैसा बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया वकार साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और बड़ा अहम टॉपिक है अगर हम बात करें, क्योंकि अक्सर लोग हम जब अपने माशरे में, सोसाइटी में देखते हैं, अपने मोहल्ले में इर्द गिर्द रहने वाले रिश्तेदारों को देखते हैं तो वो कहते हैं बाहर के मुल्क चले जाना चाहिए। ये इतना आसान नहीं होता, और मायूस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, हम हमेशा बात शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि हमने इस मुल्क को क्या दिया है? सोचिएगा जरूर। मुझे इजाजत दें, देखते रहें पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।